اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 15 رمضان المبارک 1442 ہجری 28 اپریل 2021 لاہور سے یہ ہمارا چھٹا پروگرام ہے۔ اس موضوع پر کے 2 سوالات تھے: کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں، اور کیا مردے مدد کرتے ہیں؟ پچھلے پروگراموں میں خواب اور ایک کافر فرعون کا خواب اور ایک غیر مسلم مصر کے بادشاہ کا خواب بیان ہو چکا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ دونوں باپ بیٹا ہیں، اور ان کا خواب والا واقعہ بھی بیان ہو چکا۔ تو اب اس خواب اور نیند اور موت کے موضوع پر مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں ہمارے لیے مزید بھی نشانیاں ہیں۔ تو بالیقین ہیں۔ آئیے دوبارہ سے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں سے آیت نمبر 4، 5، 6، 7 ان آیات کا تلاوت و ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر بالیقین تشریح و تعویلات اصل میں تو اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ہمارا مشاہدہ و علم اللہ کے فضل سے ہے اس سے ہم کچھ باتیں اپنے نوجوان بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ سورہ یوسف 4 سے لے کر 7 نمبر تک کی ابتدائی آیات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب اس کا ترجمہ ہے: یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب ان آیات کی مزید تشریح و تعویل یوں سمجھیں کہ اس میں سے ایک نقطہ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن پاک کو محض لفظی ترجموں سے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بڑی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ احادیث بھی اس میں ایک لازمی جزو ہے، تاریخ ہے، بڑے علوم ہیں جو قرآن پاک سے متعلقہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، فرمایا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب ہم عام لوگ جو اس وقت اس دنیا میں زندہ ہیں، ہم نے تو آج تک شیطان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک وہ آدمی کا کھلا دشمن ہے جو شیطان ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات محکمات میں سے نہیں ہے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن چونکہ اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ یہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، تو اس کی جو باقی تشریح و تعویلات ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات محکمات میں سے بھی ہے، کیونکہ واقعی وہ کھلا دشمن ہے۔ اب کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، کسی کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن جب وہ شیطان کنچا دیتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو پھر اس کے باقی معاملات بھی کسی اور موضوع میں زیر بحث لائیں گے۔ فی الحال یہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو اس خواب میں انہوں نے دیکھا احد عشر کوکبا، یعنی 11 ستارے دیکھے۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ احد عشر یعنی 11 کو ذرا خصوصی طور پہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ 11 کا نمبر یا جو 11 کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملات یاجوج و ماجوج اور فتنہ دجال سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غلغلہ مچا ہوا ہے،
2001 سے لے کے اب تک ساری دنیا میں 9/11 کا شور مچا ہوا ہے۔ 9 کو الگ سے زیر بحث لائیں گے۔ فی الحال یہ ہے کہ ابھی پچھلے کوئی چند ایک سالوں سے مدینہ شریف کے جو داخلی راستے ہیں ان پر بھی 9/11 کا نمبر بڑا بڑا کر کے لکھ دیا گیا، اور مدینہ شریف اور 9/11 یہ سب اگلے کسی پروگرام میں اس کو بات کریں گے۔ فی الحال آپ یوں سمجھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے اور شمس اور قمر یعنی سورج اور چاند نظر آئے، کس لیے؟ رأیتہم لی ساجدین، اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب کمال ہے کہ ابھی ہم پچھلے پروگرام میں ذکر سن چکے کہ سورۃ الصافات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہمیں سمجھ آیا کہ نبی کا خواب بھی وحی کے زمرے میں ہوتا ہے، اور وہاں سنت ابراہیمی یعنی قربانی ذبح عظیم والا اس معاملے کو شریعت محمدی میں بھی لاگو رکھا گیا۔ تو ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے قرآن پاک سے کہ ایک نبی کے خواب کو تا قیامت جاری کر دیا گیا، شریعت محمدی میں بھی لاگو کیا گیا، جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی نبی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں وہ عرض کرتے ہیں یا ابتی، تو جو ان کے ابا جان ہیں، جو ان کے باپ ہیں، وہ بھی نبی ہیں، وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اب غور کریں کہ آج 21ویں صدی میں جو لوگ خود کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور جو خود کو ایلیٹ آف مین کائنڈ یعنی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہیں، ان کے لیے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ تو ان کے لیے ریفرنس ہو سکتا ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ کتابیں بدل گئی ہیں، تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے۔ آئندہ تا قیامت جو محفوظ کلام ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ تو اس لیے ہم اس قرآن پاک ہی کو معیار بنا کے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر ان کو کیا کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ اب ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ کوئی چال چلیں گے، اور چال چلیں گے کے ساتھ ہی اگلا جملہ ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب خواب کی باتیں اپنے بھائیوں کو بتائی جائیں تو اس وقت بالیقین شیطان اپنی دشمنی عدو مبین دکھاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ اور اس کے چیلے جو کہ حزب الشیطان ہیں وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے خواب کی باتیں بڑے ہی دھیان سے کرنے والی ہیں اور بڑے ہی دھیان سے سننے اور سمجھنے والی ہیں، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے اور حزب الشیطان بھی کھلے دشمن ہے۔ اب جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو اب انہی دونوں کا لمبا واقعہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان ہو چکا ہے، لیکن مزے کی آیت اسی سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت ہے۔ بہت لمبا تفصیلی واقعہ کہ وہ مصر آنا جانا، بھائی گئے، کرتا بھیجا، آنکھیں تندرست ہو گئیں، پھر آپ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں اور ان کے ماں باپ اور بھائی دوبارہ سے فلسطین سے چل کے مصر پہنچتے ہیں، تو اب یہ وہاں پہنچنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 100 سورہ یوسف۔
فرمانے باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ تو اب وہ جو شروع کی آیت نمبر 4 میں سجدہ اور خواب دیکھا گیا، اس کی تعبیر یہ نکلی کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں یہ بتایا گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کو سجدہ کیا، کنہوں نے؟ ان کے بھائیوں نے، 11 بھائیوں نے، اور شمس اور قمر سے مراد ان کے ماں اور باپ ہیں، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب لطف یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام جو کہ اسرائیل کے لقب والے ہیں، انہوں نے سجدہ کیا اپنے بیٹے کو جو کہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اب اگر بنی اسرائیل کو اپنے ایلیٹ آف دا مین کائنڈ ہونے کا زوم ہے تو یہ آیت بڑی قابل غور ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو وہ دونوں نبی ہیں، اس کا مطلب ہے دونوں طرف حکم ربی کو وہ جاننے، سمجھنے، ماننے والے ہیں، لوگوں کو بتانے والے ہیں، لاگو کروانے والے ہیں، شریعت بتانے والے ہیں۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو قرآن پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں میں سے جس کے چاہے درجات بلند فرمائے، تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے روحانی درجات یعقوب علیہ السلام سے زیادہ ہیں۔ اب وہ کیوں زیادہ ہیں وہ بھی آگے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ یوسف کو سجدہ کیا گیا اور یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ تو اب حق تو یہ بنتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایلیٹ آف دا مین کائنڈ ہونے کے دعوے سے دستبردار ہونا چاہیے اور بنی یوسف کہلانا چاہیے، کیونکہ یوسف کے درجات زیادہ معلوم ہو رہے ہیں، سجدہ ان کو ہوا۔ تو دوسری بات کہ یہاں بھی یہ ذکر کیا گیا بعد ان نزغ الشیطان، کہ جب شیطان نے اپنا وسوسہ ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جب خواب کی شان والی باتیں کی جاتی ہیں، جب صالحین کی شان والی باتیں ہوتی ہیں تو شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس وسوسے سے بچنا ہے میرے بچوں۔ اب اس سے بچنے کے لیے مزید ایک آیت اب ہم اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے کہ یہاں پہ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک نبی ہوتے ہوئے، ایک باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو اور ایک نبی کو یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ تعبیر مکمل ہوئی اس خواب کی جو ایک نبی نے دیکھا، یعنی یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اب کمال اللہ کی شان ہے کہ نبی خواب دیکھے اور ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کرے، اور یہ سجدہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، امت محمدی کے لیے بالخصوص بیان فرمایا گیا، تا قیامت قرآن پاک کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو پھر یہاں بھی یہ بات ہے کہ سجدہ تو غیر اللہ کو ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پہ سورج اور ستارے اور 11 ستارے سجدہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ سب چیزیں اور سورج اور ستارے اور چاند اور سورج وغیرہ یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب اس پہ جو اللہ کو سجدہ کرنے والی آیت ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔